شب قدر سے افضل ہے۔ رمضان میں تو کیا ہے 10 دن میں ڈھونڈنے کے بعد کوئی ایک رات مل سکتی ہے شب قدر، ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن یہاں حضور نے فرمایا کہ اس کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ 10 دن کے لیے آدمی چھٹی لے کے لگ جا سکتا ہے، سب کام بند کر کے لگ سکتا ہے، یا کم سے کم کام کرتے ہوئے کچھ گھنٹے لگ سکتا ہے۔ کیوں ہے اتنی عظمت اس کی؟ سمجھ ہر چیز کو سمجھنے سے، جو قرآن کی عظمت کیوں ہے اور رمضان کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ قرآن آیا تھا، اس کا جشن ہے وہ۔ قرآن کی جو اللہ نے دی ہے اس کی خوشی میں اللہ نے پورے مہینے کو رحمتوں سے بھر دیا۔ رمضان میں یہ عشر ذی الحجہ میں کیوں فضیلت ہے؟ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے نکل نکل کے کعبے کو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے گھر کے اطراف پورے اللہ کے چاہنے والے جمع ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، اونچے بھی ہیں، پستہ قد بھی ہیں، چپٹے بھی ہیں، نکٹے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سب حج کو آئے ہوئے ہیں، بادشاہ بھی آئے ہوئے ہیں اس میں، فقیر بھی آتے ہیں، بس تو پورا زندگی میں بہت محتاج ہے مگر اللہ کی محبت میں آتے ہیں۔ اور آج کل تو حج ایسا ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے چند گھنٹوں میں پہنچ گئے۔ حج کی عظمت، ویسے ہوائی جہاز کا سفر بھی آسان نہیں ہوتا، تھوڑی دیر پہنچتے مگر ہوائی اڈے والے ٹنگا دیتے ہیں، لیکن پرانے زمانے کا آپ اگر حج سوچیں تو وہ کتنا بڑا عمل تھا، وہ کہ دنیا کے کونے کونے سے اونٹوں پہ بیٹھ کر، گھوڑوں پہ بیٹھ کر، بنڈیوں پہ بیٹھ کے جانا پڑتا تھا۔ کیسے بڑے بڑے خطرناک جنگل ہوتے تھے، جنگل میں درندے ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، اور خطرناک بیماریاں جنگل میں لگ جاتی تھی، زہریلے مچھر ہوتے تھے، پھر سمندر بیچ میں آتے تھے، سمندر میں لٹیرے رہتے تھے، سمندر میں جہاز ڈوب جاتے تھے، اس لیے کہ لکڑی کے جہاز ہوتے تھے، بادبانی کشتیوں کے۔ تو لوگ جاتے تھے تو مرنے کی نیت سے جاتے تھے، واپس ہونے کا امکان نہیں رہتا تھا، جتنے جاتے تھے آدھی واپس آتے تھے۔ کوئی لٹ گئے، کوئی بیچ میں بیمار ہو گئے، کسی کا جہاز ڈوب گیا، کسی کو لوٹے نے لوٹ لیا۔ اور ڈاکو کو معلوم تھا حج کا موسم ہے تو ڈاکو نکلتے تھے اس زمانے میں، پہلے زمانوں میں حاجیوں کو لوٹنے کے لیے۔ اس کے باوجود اللہ کے چاہنے والے اتنے خطرات میں اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں، فقیر کا لباس پہن کے جا رہے ہیں، ایک کپڑا باندھ لیا جس کا سیون بھی نہیں ہے، فقیر بن کے جا رہے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ساری زندگی کا پیسہ جمع کر کے انتظام کرنے کے بعد جا سکتے تھے۔ کتنی مشکلوں سے لوگ جاتے تھے۔ تو ایسے ساری دنیا کے، اور لوگ کچھ ایسے ہوتے تھے کہ زندگی بھر دعائیں کر کے کہ یا اللہ اپنے گھر بلا، روتے روتے ان کو اللہ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد موقع دیتے تھے۔ تو ایسے اللہ کے چاہنے والے، تڑپنے والے، اللہ کے کعبے کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ تڑپ کے لبیک لبیک دیوانہ وار وہاں جا کے پھر جب وہاں طواف کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا جوش آئے گا، رحمت کو اللہ پورے چاہنے والے، دنیا بھر کے چاہنے والے آ گئے۔ تو یہ دن وہاں طواف چلتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک قافلہ آتا رہتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے، ارے میرے بندے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، لبیک لبیک کی فضائیں، صحیح ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے۔ تو یہ دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے، عظمت کے۔ عربستان میں بھی کیا تھا، یہ مہینے میں جو ہے وہ لوگ بڑے سے بڑے ظالم بھی، لٹیرے بھی، وہ لوگ بھی لڑنا بند کر دیتے تھے کہ بھائی حاجیوں کے آنے کا موسم ہے، اس کی عزت کرتے تھے، کوئی لڑائی نہیں۔ اپنے باپ کا قاتل بھی دیکھ لیتے تھے تو اس کو نہیں پکڑتے تھے ان دنوں میں، نہیں بھائی حرم یہ دن ایسے نہیں، آنکھوں کے سامنے ابا کا قاتل ہے، چھوڑ دیتے تھے اس کو حرم میں۔ تو یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اللہ نے بھی پھر اسلام میں بھی، اسلام آنے کے بعد اس کی فضیلت کو برقرار رکھا گیا۔ تو اتنی عظمت ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، ان کی راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العلم عمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ حضور نے فرمایا کہ سال بھر میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جس میں نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو، بندے کی نیکی کو بہت اللہ پسند کرتے ہیں ان دنوں کی،
یہ 10 دنوں سے ہٹ کے کوئی دن ایسے نہیں. جتنا نیکی اللہ کو ان دنوں میں محبوب ہے ویسی نیکی کبھی بھی محبوب نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں ایک آدمی جہاد میں جا رہا ہے، میدان جنگ میں اپنی جان دینے کے لیے گیا ہے، کیا وہ عمل بھی ان دنوں کے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ محبوب نہیں ہے. وہ بھی نہیں بولے. جہاد بھی اللہ کو محبوب نہیں ہے دوسرے دنوں کا ان دنوں کی نیکی کے مقابلے. اتنا پسند ہے اللہ کو نیکیاں، یعنی اللہ کو پیار آتے رہتا ہے ہماری ایک ایک نیکی کے اوپر، اور دل کھول کے اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں اس میں. الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں کوئی ایسا آدمی ہے کہ اپنا پورا پیسہ اور اپنی جان سب کچھ اللہ کے راستے میں لے کے نکل گیا، اور پیسہ بھی پورا لٹا دیا، جان بھی دے دیا، تو یہ البتہ افضل عمل ہے اس سے، ورنہ یہ 10 دن کا عمل اس سے افضل ہے. ابو داؤد شریف کی روایت سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسم کھا رہے ہیں، اور حضور جو ہے اتنی زبردست فضیلت بیان فرما رہے ہیں. ایسے دن ہم لوگوں کو اب مل رہے ہیں، کتنے شوق کی چیز ہے. اگر ہم کو کسی کو آج رات میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے سمجھو، وہ زبردست نور نظر آ گیا، پھر ایک زبردست نورانی چہرہ آ گیا، میں عبد القادر جیلانی ہوں، اللہ نے ایک انعام دینے کے لیے، خوشخبری کے لیے میں بھیجا ہے. اب انہوں آ کے خواب میں بول رہے کہ کل صبح میں 10 بجے سے 11 بجے تک تم کچھ بھی نیکی کرو، اللہ تعالیٰ کیسا بھی اس کو قبول کریں گے. تو پھر آدمی اٹھتے کیسا ٹوٹ کے عبد القادر جیلانی آگے بولے یہ گھنٹہ تو میں بالکل عبادت میں گزاروں گا، پھر جو دعا کرے قبول ہوگی. وہ کیسا لگ جاتا. اب یہاں کون بول رہے؟ عبد القادر جیلانی کے شیخ حضور بول رہے، اولیاء انبیاء کے سردار بول رہے ہیں. تو کتنا جوش آنا چاہیے اگر ہم کو یقین ہے کہ یہ نبی فرما رہے ہیں. نبی فرما رہے ہیں. ایسے 10 دن ہم کو مل رہے ہیں. سیزن آ گیا ہمارا اللہ پہ مرنے مٹنے کا، یہ بتانے کا کہ ہم بھی چاہنے والے ہیں. وہ حاجی وہاں جا کے لبیک لبیک بول رہے نا، دیوانے کی طرح گھوم رہے. اے اللہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے بولنا، ہم مجبوری سے نہیں آ سکے، مگر ہمارا دل بھی آپ ہی کے اطراف گھوم رہا ہے. یہ 10 دن اللہ کی تسبیح، تحمید، نعرے، عبادت عبادت عبادت. جسم ہمارا یہاں رہے مگر ہمارا دل وہاں کعبے میں رہنا. یہ 10 دن ہم بھی حاجی ہیں. اس واسطے کیا کرنا، وہ لوگ ناخن نہیں کاٹتے تو یہاں رہ کے ناخن نہیں کاٹنا، وہ لوگ بال نہیں کاٹتے تو ہم یہاں رہ کے بھی بال نہیں کاٹنا. یا اللہ اتنے میں تو شریک ہو سکتے، تو ہم حاجی بن جانا، یہاں رہ کے بھی حاجی. پورا دل اللہ کی کعبے کی طرف گھومتا رہے، اللہ کی یادوں میں. وہ لوگ شور مچائے ہوئے ہیں، قافلے لبیک لبیک سعی کے اندر ہر طرف گونج رہی ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کے بھی خوب ذکر کرنا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو جس کا ارادہ ہے قربانی دینے کا، وہ بھی حاجیوں کی طرح تم بھی نہ تو ناخن نکالنا نہ تو بال نکالنا. اور خاص طور پہ روزے کا حکم ہے، اس لیے کہ ان کو وہ لوگ تو بہت مجاہدہ کر رہے ہیں نا، ہم یہاں گھر بیٹھے کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو دکھا دینے کے لیے محبت کا جوش. محبت ہوئی تو کیا ہوتا، کسی سے محبت ہوئی تو کھانا پانی بھول جاتا پہلے آدمی. ارے بیٹا کیا ہوا، کب آتا کھانے کو، کہاں تھا، انہیں کسی کی یادوں میں کھویا ہوا ہے. تو محبت کا اثر کیا ہونا، روزے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ رکھا، دکھاؤ اپنی محبت. کھانے پینے کی طرف سے توجہ ہٹنا بولا، کم کر دینا. تو ان دنوں کا روزہ بھی بہت افضل ہے. کتنا افضل ہے؟ فرمایا ایک دن روزہ رکھیں گے تو 1 سال روزے کا ثواب ہے. پیر سے اب پورے 8 دن ملتے اپنے کو. اور 9ویں تاریخ کے دن کا جو روزہ ہے وہ تو 1 سال پچھلے 1 سال اگلے کے گناہوں کے کفارہ ہے. عید کا دن تو اب عید کا دن ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے. اس واسطے وہ عرفے کو ڈبل کر دیے، تو ہم 10 سال کی کمائی کر سکتے. بیٹھے بیٹھے 10 دن میں 10 سال کی جنت حاصل کرنا ہے، 10 سال کا ثواب لوٹنا ہے. کتنا اچھا موقع ہے. نبی کی باتوں پہ شوق کی کیفیت ہونی چاہیے. جیسے اللہ کے نبی بیٹھ کے محفل میں جنت کا نقشہ کھینچتے تھے ایسا، تو صحابہ بے چین ہو جاتے تھے، اب اٹھ کے جائیں گے کیا. اٹھ کے شوق دلا رہے اللہ کے نبی، تو
مومن کا کام ہے کہ وہ شوق دکھائے پھر